يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن هذا القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا. جھنگ والے نے بتایا بزبان جرأت زندگی کے آئے تمنائے شہادت کرنا. اس نے جو لفظ سرے سینہ صحرا لکھا مٹ سکے گی نہ ہوا سے کچھ ایسا لکھا. اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ لکھا. میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام، آج یہاں تکمیل قرآن کے موقع پر یہ عظیم الشان تقریب منعقد ہو رہی ہے. میں اس پروگرام میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا. مکمل قرآن کا موقع ہے، مجھے چاہیے کہ ایسے عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کروں، کیونکہ قرآن ایک سمندر ہے اور اس سمندر سے میں کچھ موتیوں کو چنوں اور آپ کے جھولی میں ڈال دوں. قرآن اور صاحب قرآن یہ دو علیحدہ موضوع ہے. اگر میں یہ کہوں دونوں ایک ہی ہے تو اس میں کلام نہیں. قرآن بھی وہی ہے اور صاحب قرآن بھی وہی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے قرآن علم ہے، نبی عمل ہے. قرآن متن ہے، نبی تشریح ہے. قرآن اجمال ہے، نبی تفصیل ہے. قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے. قرآن بے مثال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس پیغمبر پہ اترا وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے. قرآن لازوال ہے. جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی لازوال ہے. قرآن کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کوئی تھکتا نہیں. قرآن کو ایک مرتبہ پڑھے یا 40 مرتبہ پڑھے مزہ وہی. قرآن پڑھتا جا. دنیا میں جتنی بھی کتابیں پڑھتے ہو، ایم اے کی کتاب، بی اے کی کتاب، اسی طرح پرائمری کا نصاب ہے. ایک آدمی کہتا ہے یہ تیسری جماعت کی کتاب میں نے پڑھ رکھی ہے. ایک آدمی کہتا ہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھوں. دوسرا کہتا ہے نہیں تاریخ اسلام پڑھتا ہوں. چوتھا کہتا ہے نہیں میں نے تو یہ کتاب پڑھ رکھی ہے. ایک کتاب کو تو پڑھتا ہے، دوسری مرتبہ تیرا جی نہیں چاہتا، 2 مرتبہ پڑھتا ہے، تیسری دفعہ ایسے لائبریری میں تو بند کر دیتا ہے. تو لائبریری جاتا ہے، کرایہ خرچ کرتا اور کہتا ہے مجھے ایک کتاب چاہیے. جب تو پڑھ لیتا ہے واپس کر دیتا ہے. وہ کتاب دوبارہ نہیں پڑھتا، 6 بار نہیں پڑھتا. لیکن ایک ہے ایسی کتاب جس کا پہلی مرتبہ وہی مزہ، دوسری مرتبہ وہی مزہ، تیسری مرتبہ وہی مزہ، 40 مرتبہ پڑھ لے پھر بھی وہی مزہ. ایک رات میں پڑھے مزہ وہی، ساری رات پڑھے مزہ وہی، سارا دن پڑھے مزہ وہی، تراویح میں سنے تو مزہ وہی، ممبر پہ سنے تو مزہ وہی، قاری پڑھے تو مزہ وہی، حافظ پڑھے تو مزہ وہی. قرآن پڑھتا جا، مزے میں کوئی تبدیلی نہیں. 40 مرتبہ پڑھے گا تو عرش سے خدا بولے گا دنیا کی کسی کتاب پر اتنا ثواب نہیں جتنا ثواب اس کتاب پر ہے. ایک پوری کتاب پڑھی کوئی ثواب نہیں. قرآن کے ایک لفظ پڑھے گا 10 نیکیاں ملے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے. یہ تو پڑھنے والے کی بات ہے. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تو قرآن نہیں پڑھتا، قرآن سنتا ہے تجھے تب بھی ثواب، قرآن دیکھتا ہے تجھے تب بھی ثواب. جو بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس بچے کو سینے سے لگائے گا تجھے تب بھی ثواب. اس بچے سے محبت کرے گا تجھے تب بھی ثواب. تو بچے کو چھوڑ دے، جس تیپائی پہ قرآن رکھا ہے تو تیپائی بنا کر بچے کو دے گا تجھے تب بھی ثواب. تو غلاف بنائے گا تجھے تب بھی ثواب. ارے قرآن تو مسجد میں پڑھا جاتا ہے، تو مسجد میں قرآن سننے کے لیے گلی میں کھڑا ہو جاتا ہے تجھے تب بھی ثواب. قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے اور دیکھنا بھی ثواب ہے. بچے کے لیے سب مل کے کہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. سبحان اللہ. شاباشی آپ کے لیے، بولتے جائیے. قرآن بے مثال ہے. اور ایک اور بات کہتا ہوں، قرآن لارب ہے اور یہ لارب میں نے نہیں کہا، خود قرآن نے کہا ہے کہ میں لارب ہوں. قرآن کھولو، قرآن نے سب سے پہلے یہ کہا لوگوں مجھے پڑھتے ہو میں بتاؤں میں کون ہوں. میرا تعارف پوچھنے سے پہلے مجھ سے پوچھو کہ میری حیثیت کیا ہے. یہ قرآن کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو پورا قرآن پڑھ جاؤ بعد میں پتا چلے اس کے تو کئی حصے نکال دیے گئے تھے.
اللہ آپ تو بولتے رہو، آپ بولتے رہو۔ اس لیے 114 سورتوں میں جو پہلی سورت ہے، پہلا لفظ ہے الف لام میم، پڑھنے کے بعد قرآن اپنی حیثیت کو متعین کرتا ہے تاکہ پہلی میری حیثیت کو پڑھ کے پھر آگے چل، تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس پر تم غور نہیں کرتے۔ الف سے اللہ ہے، اللہ نے فرمایا میں بھیج رہا ہوں۔ لام سے جبرائیل ہے، جبرائیل نے کہا میں لا رہا ہوں۔ میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سینے پہ نازل ہوا۔ میں اور بھی بڑی باتیں کر سکتا ہوں لیکن آج تکمیل قرآن کی رات ہے، میں اور آپ مل کر آج قرآن کی باتیں کریں گے، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ اپنی کتاب کے پہلی صفحہ پر لکھا، کیوں لکھا؟ اس لیے لکھا تاکہ راوی کا بھی پتہ چل جائے، بھیجنے والے کا بھی پتہ چل جائے، جس پر نازل ہوا اس کا بھی پتہ چل جائے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ اگر شک کتاب میں کرنا ہے تو الف میں کر، اگر شک کتاب میں کرنا ہے تو لام میں کر، اگر شک کتاب میں کرنا ہے تو میم میں کر۔ الف پہ شک کرے گا دہریہ بن جائے گا، لام پہ شک کرے گا کافر بن جائے گا، میم پہ شک کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر بن جائے گا۔ تو عین شکوک سے گزر کر شک آگے بڑھے گا، جب شک ہی آگے نہیں بڑھے گا تو پھر قرآن جیسی بھی مثال کتاب کوئی نہیں۔ صرف الف لام پر ہی میں الحمدللہ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ راوی کو دیکھو، ایک آدمی کہتا ہے یہ تیسری، ایک آدمی کہتا ہے یہ جو بند ہے خدا نہ خواستہ دریا کا پانی ٹوٹ گیا، پانی شہر کی طرف آ گیا۔ یہ آدمی چوک میں کھڑا ہو کر کہتا ہے لوگ یہ نہیں دیکھتے یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے۔ لوگ کسیاں اٹھاتے ہیں، بند کی طرف بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ ایک عام آدمی نے کہا بند ٹوٹ گیا، پانی شہر کی طرف آ گیا۔ ایک عام آدمی کے کہنے پر یقین کرتا ہے، الف لام میم پر یقین نہیں کرتا۔ تبری نے کہا تو یہ واقعہ ہوا، شاہ ولی اللہ کا واقعہ کتاب میں شک نہیں کرتا، پیران پیر کا واقعہ کتاب میں شک نہیں کرتا۔ جس تاریخ کو تو نے لکھا اس میں کوئی شک نہیں، جس الف کو خدا نے بھیجا اس میں شک کرتا ہے۔ مجھے کہنے دے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے درمیان واسطہ جبرائیل کا کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کیونکہ جبرائیل فرشتوں کا سردار ہے۔ قرآن نے خود کہا قُلْ مَا كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ۔ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے وہ محمد تیرا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے۔ اللہ نے کتنی وضاحت کے ساتھ فرمایا دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں کوئی کتاب دکھاؤ جس کتاب کا آغاز اس بات سے ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ شک پوری کتاب پڑھ کر آدمی کو پڑھ سکتا ہے، لیکن خدا نے پوری کتاب کا نچوڑ 3 لفظوں میں دیا، کہہ دیا راوی اللہ ہے، راوی جبرائیل ہے، راوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خدا سے سچا کوئی نہیں، جبرائیل سے سچا کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کوئی نہیں۔ بھیجنے والا تیرا خالق ہو، لانے والا فرشتوں کا سردار ہو، جس پر نازل ہو وہ نبیوں کا سردار ہو۔ اب جھوٹا کس کو کہے گا؟ خدا کو کہے گا، جبرائیل کو کہے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا؟ جب خدا سچا، جبرائیل سچا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچا۔ اس لیے قرآن نے خود کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ کہاں اسلام؟ اسلام کو کیا پتا اسلام کون سا مذہب ہے؟ اور رمضان کا مہینہ قرآن نے بتایا، غریبوں سے اچھا سلوک قرآن نے بتایا، ہمسائے کے حق قرآن نے بتایا، سلام قرآن نے سکھایا، عظمت قرآن نے سکھایا، مسکرانا قرآن نے سکھایا۔ اب اسے قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارف پیش کر، تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، پیغمبر کی رحمت کا ذکر کر کے قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبر کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن واللیل کہتا ہے، نبی کے چہرے کا ذکر آیا تو قرآن والضحیٰ کہتا ہے، پیغمبر کے ہونٹوں کا ذکر آیا تو قرآن لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہتا ہے۔ نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکے میں آیا قرآن بولا، نبی مدینے میں آیا قرآن بولا، نبی مسکرایا قرآن بولا، نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا قرآن بولا۔ یہ قرآن بولتا ہے، یہ قرآن کی شان ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بر صغیر کے بڑے عالم گزرے ہیں، اتنے بڑے عالم، توجہ کیجئے، کتب خانہ میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی بھاگا ہوا آیا، اس نے کہا شاہ جی اسلام کی نہ کٹ گئی، کیسے کٹ گئی؟ وہ کہنے لگا وہ فنڈر پادری دلی کے چوک میں کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ آؤ مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو میرا مقابلہ کرو، میں نے ہاتھ میں بائبل ہے، انجیل ہے، میں اس کو جلتی ہوئی آگ میں پھینکتا ہوں، اگر تم سچے ہو تو لاؤ اپنا قرآن پھینکو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کا قرآن ہے، میں اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈالوں